السلام علیکم۔ جیسا کہ اس دور حاضر میں وبا کورونا کا دور ہے، پھر بھی یو جی سی کی گائیڈ لائن اور سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے اکارڈنگ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بی اے فائنل اور ایم اے فائنل کے ایگزام کروائے جا سکتے ہیں۔ ہماری گورنمنٹ آف راجستھان نے یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ یہ ایگزام ستمبر مہینے کے آخری ویک میں کروائے جا سکتے ہیں۔ اس لیے میں ڈپارٹمنٹ آف اردو ACRS گورنمنٹ پی جی کالج سوائی مادھوپور کے ایم اے فائنل کے طلباء جتنے بھی ہیں، سبھی واٹس ایپ گروپ سے جڑے ہوئے بھی ہیں، ان کے لیے آج یہ ویڈیو ایم اے فائنل کے 5 پیپر ہیں، ان میں سے 8واں پیپر جو ہے 5 میں سے کاؤنٹ کرتے ہیں تو چوتھا مضمون نگاری۔ تو میں ایسے ٹاپک پہ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں۔ ہمارا موضوع ہے راجستھان میں شعر و ادب۔ یہ موضوع ایسا ہے جو پیپر نمبر 8 ہے مضمون نگاری، اس میں بھی اس کا ایک ٹاپک ہے، اور آخری پیپر جو ہے اردو ادب آزادی کے بعد، اس میں بھی راجستھان کا شعر و ادب کا ایک ٹاپک ہے۔ تو یہ ایسا ٹاپک ہے جو دونوں ہی پیپرز میں انوالو ہے، وہاں بھی اس پہ سوال آ سکتا ہے اور یہاں بھی سوال آ سکتا ہے۔ تو آج ہم اس ویڈیو کے ذریعے اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ راجستھان میں شعر و ادب کا آغاز و ارتقاء کیسے ہوا، اور راجستھان کا شعر و ادب کتنا پرانا ہے۔ عموماً ہمیں اردو ادب کی جو دیگر اصناف اور دوسرے پیپرز کے جو موضوعات ہیں، وہ ان کے لیے ہمیں بہت سی کتابیں بازار میں مل جاتی ہیں، لائبریریز میں مل جاتی ہیں، لیکن راجستھان کے شعر و ادب سے متعلق کتابوں کا فقدان رہا ہے ہمیشہ سے۔ لیکن پھر بھی آج ہم ہمارے طلباء کے لیے یہ ٹاپک لے کے آئے ہیں جس میں راجستھان میں شعر و ادب کا کیا ارتقاء رہا، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آج ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں راجستھان میں اردو شاعری کا آغاز و ارتقاء، یعنی راجستھان میں اردو شاعری کا آغاز و ارتقاء کیا رہا۔ میں آپ کو اسکرین پہ نوٹس بھی دکھائی دے رہے ہیں، اور بول کے بھی، پڑھ کے بھی اور سمجھا کے بھی واضح کروں گا کہ راجستھان میں اردو شاعری کا آغاز و ارتقاء کا سفر کیسا رہا۔ تو اب ہم ہر دور کے حساب سے اردو کو ادب کو بانٹتے ہیں۔ ایک 1857 سے پہلے اردو ادب، 1857 کے بعد کا اردو ادب، جنگ آزادی، اور ایک ہے 1947 کے پہلے کا ادب جو 1857 کے بعد کا ادب کہلاتا ہے، اور ایک 1947 کے بعد کا جدید ادب۔ تو الگ الگ دور میں ان کو بانٹ کر کے آسانی سے سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو پہلا ٹاپک لیتے ہیں ہم، راجستھان میں اردو شاعری کا آغاز و ارتقاء۔ اس میں ہے 1857 سے پہلے اردو شاعری۔ راجستھان میں اردو شعر و ادب کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کے بعد تہذیبی، ثقافتی اور لسانی اشتراک کا جو عمل شروع ہوا، اس سے راجستھان بھی اچھوتا نہیں رہا۔ جہاں تک لسانی اشتراک کا سوال ہے، راجستھانی زبان میں عربی و فارسی الفاظ کی شمولیت کا سلسلہ ابتدائی زمانے سے ہی شروع ہو گیا، اور اس زبان میں لکھی جانے والی کتابوں میں عربی فارسی الفاظ شامل ہونے لگے۔ عربی فارسی کے یہ الفاظ مقامی اہل قلم کے یہاں ملتے ہیں، جس میں عوامی سطح پر تہذیبی لین دین کے عمل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمی، رامائن،
گورا بادل، پدمنی چوپئی، راجنیتی، راکوت، قائم خاں، راسو، الف خاں، پیڈی، کتھا، کنکاوتی اور لیلا مجنو۔ پروان، بہادر، زمانہ، سورج پرکاش اور قطب الدین شہزاد کی بات قابل ذکر ہیں۔ ان کتابوں میں یعنی یہ راجستھان کا ادب ہے، یہ جتنی بھی کتابوں کے نام ہیں سورج پرکاش وغیرہ، یہ سب راجستھانی زبان میں تخلیق ہوئی ہیں، ریاستوں میں، بڑی بڑی ریاستوں کی کتابیں ہیں۔ تو ان کتابوں میں عربی فارسی کے لسانی اثرات ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ اسی کے ساتھ کھڑی بولی کے نقوش بھی نظر آنے لگے ہیں، جس کی تفصیل پروفیسر فیروز احمد نے اپنی کتاب راجستھان میں اردو میں پیش کی ہے۔ ان تصنیفات کے علاوہ یہاں کے سنتوں کی وانیوں اور ان کے کلام پر بھی مسلم تہذیب، ثقافت اور فلسفہ تصوف کے اثرات مرتب ہونے کے ساتھ عربی و فارسی کے الفاظ اور علمی اصطلاحات کے استعمال کی مثالیں بھی سامنے آتی ہیں۔ یہ وہی لسانی اور تہذیبی اشتراک کا عمل ہے جو اس وقت ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جاری و ساری تھا اور جس کے سبب ایک نئی تہذیب اور نئی زبان اپنا روپ دھارنے لگی تھی۔ اس سلسلے میں پروفیسر فیروز احمد نے راجستھان کے سادھو سنتوں اور یہاں کی تخلیق کاروں کے کلام کا جائزہ لیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اردو کی تشکیل میں مسلمانوں سے زیادہ ان غیر مسلمانوں کا ہاتھ ہے۔ راجستھان میں اردو کا جو شعر و ادب ہے اس میں جتنا مقام مسلمانوں کا ہے اس سے کہیں زیادہ غیر مسلمانوں کا ہاتھ ڈاکٹر فیروز احمد صاحب نے بتایا ہے، جنہوں نے تقاضے وقت کے مطابق اپنی زبان میں عربی و فارسی کے الفاظ اور تراکیب شامل کیں اور انہیں روزمرہ کی زندگی میں بخوبی استعمال بھی کیا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ راجستھان کی ڈنگل اور پنگل دونوں میں اول تو بے شمار عربی و فارسی الفاظ اپنی متغیر صورت میں موجود ہیں، دوم کھڑی بولی کا وہ لہجہ جو آ کی آواز سے عبارت ہے اکثر ان زبانوں میں نظر آتا ہے۔ بعض مقامات تو ایسے ہیں جنہیں ریختے سے تعبیر کرنا زیادہ درست ہوگا۔ پروفیسر فیروز احمد نے راجستھان کے متعدد سنتوں اور شعراء کے کلام سے مثالیں پیش کی ہیں، مثلاً سنت دھنا، سنت پیپا، جامبوجی، جسناتھ جی، دادو دیال جی، غریب داس، مسکین داس، رجب داس، رے داس، چرن داس، سندر داس، میرا بائی، تاج بی بی، راجا ناگری داس، اچل داس، سوامی ہرداس، سنت ترسی داس، شیو داس، نرسی داس، سنت داس، سوامی داس اور مہاراجا سوائی پرتاپ سنگھ برج ندھی کے کلام سے مثالیں پیش کی ہیں، جن میں دوہوں اور دیگر اصناف کے علاوہ بڑی تعداد میں ریختے بھی شامل ہیں۔ یعنی جتنے بھی راجستھان کے سنت ہوئے ہیں ہم جی کے میں پڑھتے ہیں، اور جتنے بھی یہاں کے کوی اور لیکھک جو ہوئے ہیں بڑے بڑے، ان کی جو تصانیف ہیں جن کا اوپر بیان کیا گیا ہے، ان تصانیف کا جائزہ جب فیروز احمد صاحب نے لیا تو ان میں بھی ریختے کے الفاظ شامل دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ راجستھان میں بھی وہی زبان فروغ پا رہی ہے جو لسانی اور تہذیبی اشتراک کے نتیجے کے طور پر وجود میں آئی اور مختلف علاقوں میں جس کے الگ الگ روپ ابھرتے نظر آتے ہیں۔ اس لیے اردو زبان کی ابتدا اور اس کی نشو و نما سے متعلق راجستھان کے سادھو سنتوں اور شعراء و ادباء کے اس سرمایے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جو دیوناگری میں دستیاب ہے۔ یعنی جو دیوناگری لپی میں جو ہندی میں جتنا بھی ادب یہاں پڑا ہوا ہے راجستھان میں،
اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ رسم الخط سے قطع نظر اس ادبی سرمایہ کی لسانی پہلو کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ ان راجستھانیوں کے علاوہ راجستھان میں ایسے شاعر بھی نظر آتے ہیں جو اپنا کام فارسی رسم الخط میں لکھا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں پروفیسر محمود شیرانی نے میاں مصطفیٰ گجراتی کے ریختہ کا حوالہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے محدودیہ طبقے سے متعلقہ 2 مثنویوں فیض عام اور تاریخ غریبی کا جائزہ لیتے ہوئے راجستھان میں اردو زبان کی ابتدائی عہد کا لسانی تجزیہ پیش کیا ہے۔ اسی عہد میں الور کی ایک چھوٹے سے قصبے بہادرپور میں اردو شعر و ادب کی تخلیق کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، جس کے بارے میں ابھی تک ہمیں معلومات حاصل نہ تھیں، لیکن تذکرہ اقلیم سخن کے مرتب ڈاکٹر محمد رضا راہی، سید صدیق حسین نقوی اور پروفیسر نعیم نقوی پاکستان کی بدولت بہادرپور کے تقوی خاندان کی ادبی خدمات منظر عام پر آ سکیں۔ جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے، اس خاندان کی خدمات کو منظر عام پر لانے کا سہرا فیروز صاحب کے سر ہے۔ اس خاندان سے وابستہ شعراء میں سید غلام مصطفیٰ سیدہ، سید محمد مدینہ عرف سید مدن، میر فضل علی افضل، سید زید علی خاور، سید غلام حسین اختر، سید حسین علی حسن اور سید عطا حسین عطا وغیرہ کی خدمات قابل ذکر ہیں۔ سید اور سید مدن عہد اورنگزیب کے شاعر تھے اور بنیادی طور پر فارسی میں طبع آزمائی کرتے تھے، مگر کبھی کبھی اردو میں بھی شعر کہہ لیا کرتے تھے۔ ان کی زبان اس عہد کے دہلوی شعراء کی طرح قدامت لیے ہوئے ہے۔ یہ مثالیں دیکھیے۔ تجھ شوق کی یوار غزی زلفاں میں پھنسا دل، باقی نہ امس راکھو ہو نکلو گا کہاں سو، تجھے ناز کے مسکن ہے سجن قلب مصفا، غیر از تو نہ دان کسی شعلہ فشا ہو۔ یہ سیدہ کا کلام کا شعر ہے۔ دوسرا ہے مصطفیٰ نانو ہے محمد کا، دہیا راتاں اسی کا ہے چرچا، مجھ کو چنگا بلا کر اے مولا، کام تیرے لیے ہے سب مولا۔ سید مدن کا یہ شعر ہے۔ سید محمد افضل صاحب دیوان شاعر تھے۔ ان کی کلیات پاکستان سے شائع ہو چکا ہے۔ ان کی شاعری میں حسن کے جلووں کے ساتھ عشق کی تپش بھی موجود ہے، لیکن ہوش پرستی نہیں۔ تصوف سے انہیں خاص دلچسپی دیوان 1688-89 اور دوسرا دیوان 1734-35 میں مکمل کیا۔ اس طرح افضل نہ صرف راجستھان بلکہ شمالی ہند کے سب سے قدیم صاحب دیوان شاعر قرار پاتے ہیں۔ افضل عہد ولی کے شاعر تھے، بلکہ وہ ولی سے عمر میں بڑے بھی تھے، اور ولی سے ان کی ملاقات ہوئی اور ان سے دوستانہ تعلقات تھے۔ ولی کے ایک شعر میں افضل کا ذکر موجود ہے۔ کہے ہیں ریختہ پختہ وہ دل، سو مجھ کو ہے بھایا، ولی افضل سچا سید تو میرا یار جانی ہے۔ افضل کی شاعری پر ولی کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ افضل کے بیٹے خاور بھی ایک صاحب دیوان شاعر تھے۔ ان کا دیوان 1751 میں مرتب ہو چکا تھا۔ یہ عہد میر کے شاعر تھے۔ دہلی اور لکھنؤ میں مشاعروں میں شریک ہوتے تھے۔ ان کی زبان افضل کے مقابلے میں نکھر گئی ہے۔
ان کے یہ شعر دیکھیے. پوچھنا سبب ہم سے اس آشفتہ سری کا، لے دل لے دے کے ہمیں شغل ہے بس نوحہ گری کا. اس سماروہ کے پاس جو ہم دل جلے گئے، اوسان جو بھی باقی تھے وہ بھی چلے گئے. کیا میں نے خطا کی ہے جو یوں روس گئے ہو، اتنا بھی نہ سوچا کہ کوئی خاک بسر ہے. خاور کے کلام میں عشق و محبت کے بیان کے ساتھ ایسے رمزیہ اشعار بھی موجود ہیں جو اس عہد کے سیاست کی طرف اشارہ کرتے ہیں. مثلاً برق کہوئے ہے نہ رہا آشیاں میں ایک بھی پل، اب کہیں اور نکل جا دل سوجاں لے کر. اسی دور میں الور اور تجارے کے علاقوں میں بہت سے مذہبی شخصیات اور شعراء و ادباء موجود تھے. ان میں شاہ ببر الدین منم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی صاحب دیوان شاعر تھے. اسی عہد میں بھرتپور میں منشی محمد یحییٰ بھی موجود ہیں جو دہلی سے یہاں آ کر بس گئے تھے، جن کا ذکر معاصر تذکروں میں ملتا ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسے شاعر بھی راجستھان میں موجود تھے جنہیں میر سے شرف تلمند حاصل تھا. اب تک ذوالفقار علی خاں صفا، مرزا اکبر علی بیگ گل اور مرمت خاں مرمت کے بارے میں ہی معلومات حاصل ہے. ان میں گل اور مرمت صاحب دیوان شاعر تھے. گل کے دادا ہمدان سے ہندوستان آئے اور یہاں کے بڑے سپہ سالاروں میں شامل ہو گئے. ان کی صلاحیتوں کے پیش نظر انہیں آگرہ کا گورنر بھی بنایا گیا، مگر سیاسی پیچیدگیوں کے پیش نظر ان کے خلاف فوجی کارروائی کر کے معزول بھی کر دیا گیا. شکست کے بعد انہوں نے مراٹھوں سے سمجھوتہ کر لیا اور مراٹھا فوج میں اپنے خدمات دینے لگے. لیکن جس وقت مراٹھوں کا جے پور کے پاس تونگا قصبے میں جے پور کی فوج سے مقابلہ ہونے والا تھا، وہ راجپوتوں کے ساتھ مل گئے اور اسی جنگ میں مارے گئے. اس کے بعد ان کے بھتیجے اسماعیل بیگ نے یہاں کی سیاست کے بعد باغ ڈور سنبھالی اور طویل عرصے تک اس علاقے میں سرگرم رہے. اس طرح اس خاندان کے کچھ افراد جے پور میں بس گئے. گل کے ایک چچا نجف علی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ان کا خاندان جے پور میں پناہ گیر تھا. بہرحال گل ایک قادر الکلام شاعر تھے اور اپنے عہد کی روایت کے پیش نظر مشکل زمینوں میں شعر کہنے پر ان کا زور تھا. میر کے شاگرد ہونے کے باوجود ان کی شاعری پر ناسخ کے اثرات زیادہ ہیں اور سادہ گوئی کے بجائے خیال بندی، استعارہ سازی اور پیکر تراشی کے دلداں ہیں. انہوں نے حاتم، سودا، میر، بیدار، مصحفی، انشا، ناسخ اور شاہ نصیر وغیرہ کی زمینوں میں غزلیں کہہ کر اپنی قادر الکلامی کا ثبوت فراہم کیا ہے. ان کے غیر مطبوعہ کلیات میں غزلوں کے علاوہ دیگر اصناف بھی ملتی ہیں. انہوں نے منظوم داستانیں بھی لکھی ہیں جن میں فارسی اور اردو اور ہندی تینوں زبانوں میں الگ بحروں میں شعر کہے ہیں. ایک شعر دیکھیے. تیری جو زلف مجھے وحشت زدہ کو یاد آوے گی، میرے نالے سے پیدا آہوئے مشق ختن ہوگا. مرمت کو بھی صاحب کلیات شاعر کہا گیا ہے، مگر بقول پروفیسر فیروز احمد وہ راجستھان کے افضل اور خاور حسن اور گل وغیرہ کے مقابلے میں کم ہی ہیں. ان شعراء کے معاصرین میں عطا حسین شور، نظام الدین ایش اور نجم الدین نظم کو ان شعراء میں رکھا گیا ہے جن کا شعری سفر 1857 سے قبل شروع ہو چکا تھا. یعنی راجستھان میں 1857 سے پہلے کے کون کون سے شعراء تھے. عطا حسین شوق کا تعلق جے پور سے تھا. وہ ایک صاحب دیوان شاعر تھے اور انہیں مرزا اکبر علی بیگ گل تلمند میر تقی میر شرف تلمند حاصل تھا. افسوس کہ اب ان کا کلام دستیاب نہیں. نظام الدین ایش کا تعلق سامبھر سے تھا مگر وہ جے پور میں بس گئے تھے. بہت پرگو تھا. ان کے 4 دیوان
APRI ٹونک میں محفوظ ہیں۔ نجم الدین نظم کا تعلق جھنجھنو سے تھا۔ آپ صوفی سلسلے کے بزرگ تھے اور اردو فارسی میں آپ نے کئی کتابیں لکھیں۔ آپ کے دیوان میں فارسی اور اردو کے علاوہ ہندی زبان میں بھی کلام موجود ہے۔ آپ کے کلام میں تصوف اور عشق حقیقی کی جلوہ فرمائی صاف نظر آتی ہے۔ مثلاً یہ شعر ملاحظہ فرمائیں: اے دوست تیرے عشق نے دیوانہ کر دیا، سب اپنے خوش سے بیگانہ کر دیا۔ دیکھا ہے ہر طرح سے جو ہم نے قیاس کر، ممکن کہ وہ وجود کے آئی نہ پاس کر۔ جو کچھ کرے وجود ہے واجب وجود کا، عارف وہ ہے کہ بیٹھا ہے اپنی شناس کر۔ 1857 کے آس پاس اور بہت سے شعراء راجستھان کے شہروں میں تخلیقی وظیفہ انجام دیتے نظر آتے ہیں۔ ان میں سرونج میں نتھن لال بہزت، جودھپور میں رمضان علی رنگیلا، بھرتپور میں جانی بہادر لال رضا، الور میں ڈسلوا مفتو، الیگزینڈر ریڈرلے آزاد اور شہرت ٹونک میں فقیر محمد گویا اور اجمیر میں نظام الدین ممنون خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ بہزت سے فارسی دیوان کے ساتھ ایک اردو دیوان بھی منسوب کیا جاتا ہے، مگر اب ان کا بیشتر کلام ضائع ہو چکا ہے۔ جانی بہاری لال رضا نے کئی منظوم ترجمے کیے۔ ان کا ایک دیوان بھی 1862 میں شائع ہوا۔ الیگزینڈر ریڈلے آزاد کے دیوان کا قلمی نسخہ APRI ٹونک میں موجود ہے۔ شہرت کا دیوان ارمغان احبہ کے نام سے 1888 میں شائع ہوا۔ میر نظام الدین نظام دہلی سے اجمیر آئے تھے اور وہاں صدر الصدور کے عہدے پر فائز تھے۔ آپ بھی صاحب دیوان شاعر تھے۔ ان کی شاعرانہ صلاحیتوں کا ان کے معاصرین نے اعتراف کیا ہے۔ اب ہم اگلے ویڈیو میں بات کریں گے 1857 کے بعد اردو شاعری۔